اے خدا مجھے وہ شعور دے، اے خدا مجھے وہ شعور دے، میری آنکھ کو بھی وہ نور دے۔ میں انسانیت کا ہوں خیر خواہ، مجھے ایسی ہمت ضرور دے۔ تیرا ذکر محسن ہو زندگی، اسی ذکر میں ہی سرور دے۔ السلام علیکم۔ آج ہم شعور ٹی وی کے ویژن پہ بات کریں گے۔ شعور ٹی وی بنانے کا مقصد کیا ہے، اور شعور ٹی وی بنانے کے بعد ہم کون سے ایسے ٹارگٹ ہیں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بے شمار لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں اور رابطہ بھی کرتے ہیں اور اس اقدام کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سننا چاہتے ہیں کہ اصل میں ٹارگٹس ہیں کیا جن کو اچیو کرنا شعور ٹی وی کا مقصد ہے۔ ناظرین، میں ہوں چودھری محمد محسن عابدی، اور آج ہم اپنے شعور ٹی وی کے ویژن پہ بات کریں گے، جس کا ہم سے تقاضا بھی کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی تحریک بغیر ویژن کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، اور یہ ویژن اس تحریک کی وہ منزل ہوتا ہے جس تک پہنچنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے، اور جس تک پہنچنے کے لیے وہ انت تک محنت بھی کرتا ہے، اور جب لوگ اس کے ویژن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ ایک مضبوط قافلہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو آج اس ویژن پہ بات کریں گے کہ شعور ٹی وی کا ویژن ہے کیا۔ ناظرین، یہ 2020 کا بدلا ہوا پاکستان ہے، جہاں پہ ہماری عوام میں اویئرنیس آئی، اور اسپیشلی پچھلے چند سالوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس اویئرنیس لانے میں بنیادی کردار ادا کیا گیا۔ وہ تبدیلی کا نعرہ جو لگایا گیا تھا، وہ تبدیلی عملی طور پہ آ چکی ہے۔ ناظرین، یہ تبدیلی عملی طور پہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہماری عوام میں شعور نہیں آتا۔ باشعور پاکستان ہی ترقی اور خوشحالی کی طرف ہمیں لے کے جائے گا، اور یہ باشعور پاکستان باشعور عوام کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اس سوچ کو، اس خیال کو، اس کیفیت کو اور اس احساس کو عام کرنے کے لیے، اور اس احساس اور شعور کے مالک لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا، جس کا نام شعور انٹرنیشنل رکھا گیا، جس کا مقصد صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی عوام میں شعور بیدار کرنا اور باشعور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، تاکہ ہم انسانیت سے محبت کریں، اور لسانی، علاقائی اور مختلف ایسی تفریقیں جو ہمارے درمیان پیدا ہو چکی ہیں، وہ مذہبی لحاظ سے ہوں، ان تمام تفریقوں کو دور کرتے ہوئے ہم صرف انسانیت سے محبت کرتے ہوئے اس منزل کو حاصل کریں جو منزل ایک ہر انسان کی خواب ہے۔ ناظرین، ہر انسان بہتری چاہتا ہے، ہر انسان خوشبو پسند ہے، ہر انسان ترقی چاہتا ہے، ہر انسان خوشی کا طالب ہے، ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور یہ اس انسان کا بنیادی حق بھی ہے کہ اسے اس ترقی کرنے کے لیے، خوشحالی کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، اور ہمیں انسان سے محبت کرنے کا درس بھی دیا جاتا ہے، اور انسانیت سے محبت ہی ہمیں قرب خدا بندی حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ ہمارا خیال ہے کہ شعور انٹرنیشنل کا ہر وہ شخص حصہ ہے، اور جو بھی باشعور بننا چاہتا ہے یا اس شعور کی دولت کو اہمیت دیتا ہے، اور شعور انٹرنیشنل لسانی، علاقائی، مذہبی تفریق کے بغیر سب کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، جس پہ انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگ جس کا حصہ بنیں گے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔ صرف یہ پلیٹ فارم انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے گا، اور وہ مثبت تبدیلی جس کا ہر انسان خواہش مند ہے، اسے حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ چنانچہ شعور کے طالب اور شعور کے حامل لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے شعور انٹرنیشنل نے ایک چینل کا آغاز کیا، جس کا نام شعور ٹی وی رکھا گیا۔ ناظرین، یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شعور
ٹی وی کے پیچھے وہ تحریک ہے، وہ موٹیویشن ہے، وہ کیفیت ہے، وہ خیال ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے تک پہنچاتی ہے اور اسے اشرف المخلوقات کا احساس دلاتی ہے۔ اور یقین کیجئے احساس ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچانے میں مدد مہیا کرتا ہے جس مقام تک پہنچنا ہر انسان کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اس خواہش کا احساس ہمارے اندر پیدا نہ ہو اور ہمیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ خاص انوائرمنٹ، وہ ماحول مہیا نہ کیا جائے۔ چنانچہ شعور انٹرنیشنل نے پوری دنیا سے انسانیت سے محبت رکھنے والوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور شعور ٹی وی کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ لا کے مثبت پروگرامز کے ذریعے اکٹھا کرنے کا ایک موقع دیا۔ شعور ٹی وی پہ اس وقت شعور دین، شعور مدحت، باشعور پاکستان، روشن ستارے، قانون اور میرا حق، صحت و تندرستی، بزنس آئیڈیا جس کو ہم نے بی آئیڈیا کا نام دیا تاکہ ہم اسے بزنس آئیڈیا بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بولڈ آئیڈیا بھی کر سکتے ہیں، بگ آئیڈیا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ شعور زندگی کے نام سے ایک پروگرام اور دیگر بہت سارے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ یہ شعور مدحت پروگرام ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو، یہ پروگرام میں شامل ہونے والے لوگ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے احساسات کو، اپنی کیفیت کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو باشعور ہیں اور مثبت تبدیلی کے حامل بھی ہیں اور مثبت تبدیلی کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ یہ مثبت پروگرامز اس معاشرے کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ اب اس ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ شعور ٹی وی کا ویژن ہے کیا؟ اگر شعور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری جستجو کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے؟ اگر وہ لوگ جو شعور ٹی وی کا حصہ بن رہے ہیں الحمدللہ، وہ میں ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور شعور ٹی وی کا ایک ادنا سا رکن ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعور آنے کے بعد انسان کو یہی پتہ لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں بلکہ مجھے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور وہ ساری ٹیم، وہ سارے لوگ جو اس کا حصہ ہیں وہ بھی، اور بالخصوص وہ تمام لوگ جو شعور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے بے شمار پروگرامز بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، ان تمام کی یہ خواہش تھی کہ شعور ٹی وی کا ویژن بھی پیش کیا جائے۔ تو شعور اور احساس وہ کیفیت ہے کیا، اس پہ بات کرنے کے لیے اور شعور ٹی وی کے ویژن پہ بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، شعور وہ احساس ہے جو انسان کو پرسنل ڈیولپمنٹ میں مدد فراہم کرتا ہے، اور شعور وہ کیفیت ہے جو انسان کے ذہن کو جلا بخشتی ہے۔ شعور ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ شعور وہ سوچ ہے جو انسان کو خدمت خلق پہ آمادہ کرتی ہے اور خدمت خلق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ شعور وہ خیال ہے جو نوجوان میں عقابی روح پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، شعور وہ روشنی ہے جو علم کے نور، قلب کے سرور اور اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، ہمیں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ ہمیں صرف آنکھ کی روشنی نہیں چاہیے بلکہ دل کی وہ کیفیت بھی چاہیے جو کسی کے لیے احساس رکھتی ہو، جو کسی کے لیے جذبہ رکھتی ہو، جس کے ذریعے ہم کسی کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور شعور وہ جذبہ ہے جو کسی محقق کو پہلے کیف و مستی عطا کرتا ہے اور پھر اس کیف و مستی کو الفاظ عطا کرتا ہے، اور وہ الفاظ معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ شعور آنکھوں کو نور بخشتا ہے، دل کو سرور بخشتا ہے، کیفیت کو معراج عطا کرتا ہے اور زندگی کو بامقصد بناتا ہے، کیونکہ زندگی صرف جینے کا نام نہیں کہ ہم کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، بلکہ زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے۔ شعور نیت کو صداقت ادا کرتا ہے اور انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، شعور منزل آشنا ہی نہیں ہے بلکہ منزل رسا کا سبب بھی بنتا ہے۔ شعور قوموں کو باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ شعور انسان کی سوچوں کو ایک جگہ مرکوز کر کے کامیابی دلوانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ شعور محبت میں آئیڈیل کے چناؤ کے دوران ہمیں وہ راستے بتاتا ہے جن پہ چلتے ہوئے
ہم بہتر اور بہترین آئیڈیل میں ان شخصیات کا چناؤ کر سکتے ہیں جو ہمیں شعور بھی مہیا کرتی ہیں اور ہمیں اس منزل تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی کرتی ہیں، جو منزل کامیابی کی منزل ہے، جو منزل روشنی ہے، جو منزل ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ شعور آنکھوں کو پاکیزہ رزق، ذہن کو پاکیزہ سوچ، کانوں کو اچھی سماعت اور فرحت بخشنے والی خوشبو مہیا کرتا ہے اور انسان کو محبت، خلوص اور الفت کی دولت عطا کرتا ہے۔ شعور ہمیں اس ذات کا عرفان عطا کرتا ہے جو نظر میں تو نہیں آتا لیکن ہر جگہ پہ عیاں ہے۔ شعور ہمیں اس ذات کی آشنائی عطا کرتا ہے جس نے آنکھوں کو حیا، ذہن کو جلا اور قلب کو محبت جیسی دولت عطا کی۔ شعور ہمیں اس ذات تک پہنچاتا ہے جس نے پھلوں میں ذائقہ، پھولوں میں خوشبو اور رنگوں میں حسن اور خوبصورتی عطا کی، اور اس ذات نے ہمیں پھل میں ذائقہ ہی نہیں دیا بلکہ اس ذائقے کے اندر ہمارے لیے لطف بھی رکھا۔ اس نے ہمیں پھولوں کی خوشبو ہی عطا نہیں کی بلکہ اس خوشبو کے اندر فرحت بھرا احساس بھی ہمیں عطا کیا۔ شعور ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مثبت تبدیلی کو اجاگر کرنے کے لیے صرف ایک پلیٹ فارم ہی مہیا نہیں کرتا بلکہ ایک ویژن بھی دیتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے جس کے ذریعہ معاشرے میں مثبت تبدیلی اور شعور پیدا کرنے میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو شعور ٹی وی آپ کو موقع مہیا کر رہا ہے۔ ہمیں جوائن کریں، یہ شعور ٹی وی آپ کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائے گا، اور اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ آپ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو بھی شعور ٹی وی آپ کو وہ صلاحیتیں اجاگر کرنے میں مدد بھی فراہم کرے گا، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس آواز بھی ہے، انداز بھی ہے، اچھے الفاظ بھی ہیں اور ان کے اندر جذبہ بھی ہے کہ وہ ایک مثبت کام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس اس کے لیے کوئی معقول اور مناسب پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تو شعور ٹی وی وہ تمام دوست جنہوں میں یہ صلاحیت موجود ہے ان کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو جذبہ رکھنا چاہتے ہیں یا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، ان کو بھی یہ موقع مہیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں، ہمارا حصہ بنیں اور اس ملک میں، اس معاشرے میں، اس دنیا میں مثبت تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، آپ میں کوئی بھی صلاحیت ہے یا صلاحیت کا جذبہ ہے، آپ اچھے قاری ہیں، نعت خواں ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، اچھے بزنس مین ہیں، آپ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اچھے مقرر ہیں، تو آپ شعور ٹی وی کو جوائن کریں۔ شعور ٹی وی آپ کی آواز کو عوام تک بھی پہنچائے گا اور اس آواز کو نکھارنے میں بھی آپ کی مدد کرے، کیونکہ شعور ٹی وی کو جوائن کرنا آپ کا کام ہے اور یہ آواز دنیا تک پہنچانا شعور ٹی وی کا کام ہے۔ ہمیں جوائن کریں، اس تحریک کا، اس جذبے کا، اس کیفیت کا، اس احساس کا حصہ بنیں، اور یاد رکھیے یہ تبدیلی جو ہر انسان چاہتا ہے، کیونکہ مثبت تبدیلی ہی ہے، یہ خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہمیں شعور حاصل کرنا ہے، تو ہی ایک فرد سے آپ عوام تک پہنچیں گے، اور یہ عوام جب باشعور ہوگی تو اس ملک میں خوشحالی آئے گی۔ ناظرین، شعور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک شعوری پیغام کے سلسلے کا بھی آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم شعور پھیلانے میں، شعور پہنچانے میں اور شعور کا نور عام کرنے میں ایک کردار ادا کر سکیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک پیغام سب تک پہنچائیں اور اپنے اندر تبدیلی سے اس کا آغاز کریں۔ یہاں پہ یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات اسپیشلی ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام دیکھی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی مثبت بات کرتا ہے، کوئی بھی پازیٹیو بات کرتا ہے تو اسے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر خود تبدیلی کتنی ہے، یا آپ خود یہ چیز کیسے پرفارم کر رہے ہیں، تو اس کی مثبت بات بھی منفی انداز سے پیش کی جاتی ہے۔ تو شعور ٹی وی کی کوشش یہ ہے کہ ہم یہ ضرور سمجھیں کہ ہمیں مثبت تبدیلی ضرور لے کے آنی ہے، لیکن تبدیلی ایک گریجویٹ پروسیس ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی مثبت ہو سکے، وہ جس جگہ پہ ہو، جس ملک میں ہو، جس معاشرے میں ہو، جس کیفیت میں ہو،
اس کیفیت میں رہتے ہوئے اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا اس کا کردار ہوگا اور جتنا اس کا اختیار ہوگا۔ تو جتنا بھی ہمارے اختیار ہے، ہماری کوشش ہے، ہم اسے مثبت کرنے کی کوشش کریں، اور اگر مثبت نہیں ہو پاتا یا کوئی ایسی کمی رہ جاتی ہے تو ہمیں اسے مثبت انداز سے تبدیل کرنے کا موقع مہیا کرنا چاہیے، نہ کہ اسے اس انداز سے پیش کریں کہ وہ شخص اپنے مسائل میں گم ہو کے اس نیک، پاک اور اچھے کاموں کو بھی چھوڑ دے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ میری کردار کشی کریں گے اور میری ذاتی زندگی پہ حرف اٹھائیں گے، چنانچہ میں اسے جوائن ہی نہیں کرتا۔ اس احساس، اس کیفیت کا آغاز میں اپنے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں، ہماری پوری ٹیم، ہمارے سارے لوگ اس کا حصہ بنے اور ہر شخص اپنے اندر تبدیلی لانے میں کے بارے سوچے اور کردار ادا کرے۔ یا رب شعور زندگی مجھ کو عطا بھی ہو، یا رب شعور زندگی مجھ کو عطا بھی ہو، اب خدا کے کرم سے یہ ابتدا بھی ہو۔ ہمہ وقت تیری یاد قلب میں رہے، لب پہ میرے رسول خدا کی ثنا بھی ہو۔ تیرے کرم کے سامنے میری خطائیں کیا، صدقے نبی کے معاف ہر خطا بھی ہو۔ اتنی سی آرزو ہے محسن کی اے خدا، اتنی سی آرزو ہے محسن کی اے خدا، ہوں سامنے رسول میرے اور قضا بھی ہو۔ ان اشعار پہ آج کی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ خود سے چل کے یہ کہاں شعور آیا ہے، خود سے چل کے یہ کہاں شعور آیا ہے، پاؤں استاد کے دابے ہیں تب نور آیا ہے، اور میری اوقات کہاں ذکر نبی میں محسن، میری اوقات کہاں ذکر نبی میں محسن، والدین کی دعاؤں سے سرور آیا ہے۔ چودھری محمد محسن عابدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔